لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الکریم وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم۔ ظاہر ہے کہ دروس قرآن کا سلسلہ آپ حضرات کے سامنے چل رہا ہے اور متعدد سوروں کے برکات اور فضیلتیں بھی آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ آج میں سورہ یاسین، جس کے لیے مقلب القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کا قلب، اس سلسلے میں گفتگو کروں گا، اور یہ ہو سکتا ہے کہ گفتگو کئی مرحلوں میں جائے، چونکہ یہ وہ سورہ ہے کہ جس کی اگر فضیلتیں بیان کی جائیں تو مہینوں لگ جائے گا، لہٰذا ہم کو کم الفاظ میں کم وقت میں زیادہ نکات آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ یاسین یہ لقب ہے، جو تمام القاب میں سے ایک لقب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو ہمیں علماء نے بتایا ہے، جو ہمیں محدثین نے بتایا ہے۔ والقرآن الحکیم ظاہر ہے، اور قرآن حکیم۔ سورہ یاسین دراصل اگر اس کی فضیلتوں کو اور اس کی گہرائی کو انسان پہچان لے، اور اس کے فضائل و مناقب و دنیاوی و آخری آثار و برکات سے بے بہرا ہیں۔ لوگ ابھی اس کے فضائل نہیں جانتے، لوگ اس کے مراتب نہیں جانتے۔ اگر حقیقت میں اس کے فضائل و مراتب کو ہم پہچان جائیں تو ایک ایک آیت کو جو ہے ہم اپنی زندگی کا محور بنا لیں۔ اب اسی کی وجہ یہ ہے کہ جو ہے کہ ہم اس کی فضیلتوں کو نہیں جانتے، ہم اس کی قرأت نہیں کرتے۔ آج اسی کا سبب ہے کہ جو ہے کہ ہم سختیوں میں اور غموں میں اور قدرتوں کے جال میں گرفتار ہیں، جبکہ درگاہ الہی کے مقربین کی محفل اور محبت و معدت میں سورہ یاسین کے سلسلے میں بہت سے بیانات پائے گئے ہیں۔ جو مقربین خداوند عالم ہیں، ان کی اگر بیانات دیکھے جائیں، ان کے اقوال دیکھے جائیں، تو ظاہر ہے کہ جو ہے کہ انہوں نے سورہ یاسین کی فضیلتوں کو بیان کیا ہے، جس سے ہم ناآشنا ہیں۔ انسان پیغمبر اکرم، ائمہ طاہرین، بزرگان دین، اصحاب کے ارشادات و بیانات میں تھوڑی سی توجہ کے نتیجے میں اس حقیقت کو پہنچ سکتا ہے۔ اگر ہم غور و فکر کریں اور ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے اقوال پر ہم غور و فکر کریں تو ہم اس نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں کہ جو ہے کہ اس کی فضیلت و برکتیں کیا ہے۔ انسان واقعاً ان فضائل و مقاصد سے آگاہ ہو جائے تو یقیناً اس سورے سے مکمل طور پر مستفید ہو سکتا ہے۔ دیکھیے بھائی،
چونکہ یہ دروس قرآن چل رہے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو ہے کہ ہم جیسا کہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے، احادیث میں بیان کیا گیا ہے، من اور ان میں آپ کے سامنے بیان کروں، تاکہ کہیں پر ایسا نہ ہو کہ کوئی بات ایسی ہو جائے کہ جو مومنین کو کہ ذہن سے بالاتر ہو، تو ظاہر ہے کہ جو ہے کہ ہمارا تفسیر کرنا، ہمارا گفتگو کرنا بیکار ہو جائے گا۔ پیغمبر اکرم نے مومنین کو اس سورے کے بلند اور ممتاز مقام اور مراتب بیان کیے ہیں۔ کیا بیان فرمایا ہے؟ جو کہ حصار فضائل کا ایک پوشیدہ چوٹی کے مانند ہیں۔ آشنا کرنے کی غرض سے فرمایا ہے کہ جو ہے کہ اس کو پہچان جاؤ، یاسین قرآن کا دل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یاسین قلب قرآن ہے، قرآن کا دل ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جسم کا تعلق دل سے کتنا گہرا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے قلب قرآن سورے کے کچھ فضائل و مقاصد سے آگاہی حاصل کی جائے، اللہ عز و جل سے امید ہے کہ حقیقت کے متلاشی اور شاعراہ توحید کے راہرو بزرگان معرفت کے ارشادات کے ذریعے سے قرآن فرامین کی روشنی میں اپنی گمشدہ دولت کو پالیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ائمہ طاہرہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال کے اوپر ہم غور و فکر کریں گے تو جو ہم کھو چکے ہیں، جو ہم اپنے ہاتھوں سے گنوا چکے ہیں، اس بنیاد پر کہ جو ہے کہ ہمیں معرفت سورہ یاسین نہیں تھی، جو ہم غور و فکر کریں گے ائمہ طاہرہ علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام پر، تو ظاہر ہے کہ جو ہے کہ ہم اس پہ جب عمل کریں گے تو ہم فیض یاب ہو سکتے ہیں، مستفید ہو سکتے ہیں۔ اب آئیے اس کا شان نزول آپ کے سامنے میں بیان کر دوں۔ چونکہ اب سورہ یاسین کی بات چل رہی ہے تو سبھی مراحل و مراتب آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ جس سے یہ بات واضح ہو جائے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب خدیجۃ الکبریٰ، جو جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کی والدہ ماجدہ تھیں، گھر کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اس میں قلب قرآن یعنی سورہ نازل ہوا۔ کب نازل ہوا؟ کس وقت نازل ہوا؟ کہ آپ جناب خدیجہ کے گھر میں تھے۔ صورتحال کون سی تھی؟ جس میں سرور کائنات یکا یک سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ آپ کے گھر کے چاروں طرف شور و غل ہو رہا ہے۔ شور و غل کی حالت میں آپ نے، ظاہر سی بات ہے کہ جیسا کہ طریقہ ہوتا ہے کہ جو ہے کہ دروازے کی درار سے جھانک کے دیکھا جاتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں۔ آج کل تو ماشاءاللہ CCTV کیمرے لگ گئے ہیں جس کے ذریعے سے جو ہے ہم گھر کے باہر کے حالات معلوم کر لیتے ہیں، لیکن اس وقت CCTV کیمرے کہاں تھے؟ بہرحال جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جو ان کو دیکھا کہ یہ شور و غل کرنے والے کون ہیں، تو دیکھا کہ کفار و مشرکین کی ٹولی جو ہے وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ہے۔ دیکھیے، بیان کرنے کا مطلب یہ واقعہ یہ نہیں ہے کہ صاحب آپ جو ہے وہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی خالی واقعہ بیان کر دوں اور آپ جو ایک کان سے سنیں اور دوسرے کان سے اڑا دیں۔
بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سورہ یاسین کتنی برکتوں کا حامل ہے، مقلب قرآن ہے، اور آپ کی حفاظت کس طریقے سے کرتا ہے۔ بہرحال آپ جو ہے گھر میں تھے، آپ نے دیکھا کہ دشمن غیظ و غضب کی حالت میں ہے۔ آپ جو ہے خاموش ہو گئے، سوچ رہے تھے کہ آخر اس حالت میں کیا کیا جائے، گھر کے اندر رہا جائے یا گھر کے باہر جایا جائے۔ ظاہر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکیلے گھر میں رہنا بھی مناسب نہیں۔ اکیلے سے مطلب یہ ہے کہ جناب خدیجہ جو تھیں، اور باہر نکلنا بھی مناسب نہیں، چونکہ دشمنوں کی اور کافروں کی اور مشرکوں کی جو ہے ایک ٹولی آپ کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ہے۔ اسی اثنا میں جناب جبرائیل آپ کے پاس تشریف لائے۔ جب آپ کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے آپ سے کہا کہ اللہ کے حبیب، اللہ کا تحیہ یعنی تحیت و سلام کے بعد آپ سے عرض کرتا ہے کہ جو ہے کہ آپ ان کلمات کو یاسین کی تلاوت کر کے آپ جو ہے گھر سے باہر نکل جائیے۔ تاریخ کے جملے ہیں اور روایت میں ہے کہ انہوں نے آپ سے عرض کی آپ اس سورے کی آیات شریفہ کو تلاوت کرتے ہوئے باہر نکل جائیں۔ سرکار نے جناب جبرائیل کی تجویز، جو حقیقت میں حکم خدا تھی، سن کر بلا تاخیر اس پر عمل کیا۔ دروازہ کھول کے اور آپ کے زبان اقدس پر آیات سورہ یاسین تھیں، اور آپ ان کے درمیان جا کے کھڑے ہو گئے۔ کس کے درمیان؟ کفار و مشرکین کے درمیان آپ جا کے کھڑے ہو گئے۔ ان کی نظریں بالکل اوجھل ہو چکی تھیں، ان کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ آپ جو ہے بیچ میں گئے، حکم ہوا کہ اے رسول، ان کے اوپر یہ تم پڑھتے رہو، اور کچھ مٹی آپ جو ہے ان کے اوپر دم کر کے ان کے اوپر پھینک دیجئے۔ آپ نے کیا کیا کہ مٹی اٹھائی، اور مٹی اٹھانے کے بعد آپ نے ان سب کے اوپر پھینک دی۔ لوگوں نے مٹی تو آتے ہوئے دیکھا، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے نہیں دیکھا۔ اب یہ گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، چاروں طرف گھیرے ہوئے تھے، کافرین تھے، مشرکین تھے۔ آپ ان کے پہلو میں کھڑے ہو کر مٹی پھینک کر آپ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ جو مٹی ان کے لیے مرگ ثابت ہوئی، اور جنگ بدر میں جن کے اوپر وہ مٹی پڑی، جنگ بدر میں وہ سب کے سب مارے گئے۔ بہرحال جس وقت پیغمبر نے کافروں اور دشمنوں کے سروں پر خاک پھینکی تھی، اس وقت دشمنوں نے خاک تو دیکھی لیکن آپ کو بالکل نہ دیکھ پائے۔ بہرکیف آپ آگے بڑھ گئے، اور وہ لوگ اپنے سروں سے مٹی کو جھاڑتے رہے۔ اب جو ہے وہ کھڑے ہوئے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاق میں کہ گھر کے باہر نکلیں رسول اسلام، یا جو ہے ہم گھر کے اندر داخل ہوں، ان کو قتل کر دیں، ان کو مار دیں۔ جناب جبرائیل کے حکم سے یہ عمل آپ نے کیا، اور
آپ نے مٹی پھینکی اور آپ مسجد الحرام کی طرف تشریف لے گئے۔ اتنے میں ایک عرب آ رہا تھا، اس نے کہ اس گروہ میں داخل ہونے کے بعد کہا کہ تم لوگ کیوں یہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ کہا کہ آج ہم محمد کا قتل کر دیں گے، محمد ابن عبداللہ کا قتل کر دیں گے۔ ارے اس نے کہا کہ بے وقوفوں، محمد ابن عبداللہ گھر میں کہاں ہیں؟ وہ تو مسجد الحرام میں ہیں، عبادت الہی میں وہ مصروف ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کہا کہ ہاں جا کے دیکھ لو جا کر۔ تو یہ لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے اور ناچار ہو گئے، خانہ پیغمبر علیہ السلام سے پلٹ آئے۔ اب آئیے ہم اس کا نتیجہ نکالتے ہیں کہ اس واقعے سے جو بیان کیا گیا ہے، دیکھیے کتاب آپ کے سامنے ہے، میں جو کچھ بات کرتا ہوں وہ حوالے سے کرتا ہوں، میں اپنی طرف سے کوئی بیان نہیں کرتا۔ اس سے دو نتیجے نکلتے ہیں۔ اس واقعے کے مطالعے سے ہم دو باتوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، سورہ یاسین کی شان نزول، کہ یہ کس وقت نازل ہوا، کس حالت میں نازل ہوا، اور دوسری طرف ہم کو یہ اشارہ ملتا ہے کہ دیکھو یہ مقلب القرآن تو ہے، اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کا محافظ بھی سورہ جو ہے اس کی آیات ہیں۔ نمبر دو، سورہ یاسین کے نازل ہوتے ہی اس اعجاز و تاثیر کی طرف، اور یہ پہلو بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ نازل ہوتے ہی اس نے یہ تاثیر دیکھی گئی۔ اب ایسا نہیں ہے کہ صاحب یہ اس وقت جو ہے وہ نازل ہوا تھا تب اس کی تاثیر ایسی تھی، اب نہیں ہے۔ دیکھیے آپ جب سورے کی تاثیر وہی ہے، بس ہماری زبانوں کی تاثیر جو ہے وہ دھل چکی ہے۔ کیسے؟ غیبتوں کے ذریعے سے، بد کلامیوں کے ذریعے سے، بد اخلاقی کے ذریعے سے، نجس کھانوں کے ذریعے سے۔ قرآن کا اعجاز تو وہی ہے، معجزہ تو وہی ہے۔ اب یہ بات الگ ہے کہ جب ہم نے اپنی زبانوں کی تاثیریں کھو دی ہیں۔ بھائی آپ کے سامنے واقعہ ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان آیات کی تلاوت کی اور آپ جو ہے نکل گئے۔ تو یہ سورہ حلال مشکلات ثابت ہوا، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ صاحب اب ہم مایوس ہو کے بیٹھ جائیں۔ حلال مشکلات یہ سورہ آج بھی ہے، لیکن ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اس کو جو ہے اس کی شان کے مطابق ہم تلاوت کریں۔ اور ماہ رمضان میں ظاہر ہے کہ جو ہے کہ اگر ہم اس سورہ کی تلاوت کا شرنامہ بنا لیں تو ہمیں کیا کیا مل سکتا ہے، کیا کیا ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ اگر جائیں کھوجے اور بوروں میں تو یہاں اگر نکاح کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کی جانے لگے تو شاید جو ہے مومنین جو ہے وہ ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو ہے کہ آپ جب افریقہ اور دوسرے ممالک میں جائیں گے تو انہوں نے سرنامہ بنا رکھا ہے، اپنی صبح اپنے کاروبار پر سورہ یاسین سے شروع کرتے ہیں۔
اپنا ہر کام سورہ یاسین اور سورہ رحمان سے شروع کرتے ہیں۔ کیوں؟ آج جو ہے خوج بوروں کو جو ہے اس کی برکتوں سے وہ واقف ہیں، اور ہم جو ہے واقف نہیں ہیں۔ آئیے آگے کی اس کی برکات بتا دیں۔ بلا شبہ یاسین بڑے اور بہت سے تعجب انگیز آثار و برکات رکھتا ہے، جس میں پہلا کیا ہے؟ زندگی کی رکاوٹوں کو دور کرتا ہے۔ اس میں پہلی فضیلت یہ ہے کہ زندگی کی رکاوٹوں کو دور کرتا ہے اگر آپ اس کو اپنا سرنامہ بنائیں۔ گرفتاریوں سے نجات دلاتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ گرفتاریوں سے نجات دلاتا ہے۔ تیسرا یہ ہے غم اور رنج اور فقر و افلاس سے رہائی عطا کرتا ہے۔ یہ برکات آپ کے ذہن میں رہیں، اس لیے یہ جو دروس ہو رہے ہیں وہ اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ آپ کو آپ کی قرآن کے سلسلے میں آپ کو معلومات ہو سکے اور ان سوروں کی اہمیت کا پتہ چل سکے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ جو ہے کہ صاحب جو ہے وہ بس دوسرے سوروں کو جو ہے وہ درکنار رکھ دیجئے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جو کچھ لکھا ہے وہ سب ایک دوسرے کے برابر ہیں، لیکن کچھ سوروں کی خصوصیتیں جو ہے وہ کون سے وقت کے اوپر جو ہے نازل ہوئے، کہاں پر جو ہے نازل کیا گیا، کہاں پر جناب جبرائیل جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئے، تو اس کے لیے بتا دیا گیا ہے۔ علم، مال اور عمر میں برکت دیتا ہے۔ یہ علم میں بھی آپ کا معاون ہے، مال میں بھی آپ کا معاون ہے، اور عمر میں بھی آپ کا یعنی معاون ہے کہ آپ کو طول عمر جو ہے اس کا سرنامہ بنانے سے ہو سکتی ہے آپ کی طول عمر۔ کتاب زندگی اور صفحہ دل کو اللہ کی نگاہ لطف و کرم سے چمکا دیتا ہے۔ زندگی کی کتاب کو اگر چمکانا ہے، اپنی قسمت کو چمکانا ہے، تو اس سورے کی تلاوت جو ہے آپ کریں۔ ضرورت کے ہنگام بہت جلد فریاد کو سنتا اور پہنچتا ہے۔ جب آپ جو ہے اس سورے کی تلاوت کریں گے، جب آپ کو ضرورت ہوگی، جب آپ ہنگام میں گرے ہوں گے، مشکلات میں ہوں گے، تو اس سورے کی آیات آپ کی معاون ثابت ہوں گی۔ دشمنوں اور ان کے منحوس پلاننگ و رسوا اور ناکام بناتا ہے۔ دشمنوں کے منصوبوں کو ناکام بناتا ہے، ان کو رسوا کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو ہے کہ ہمارے لیے یہ مشکل کشا سورہ ہے۔ سورہ یاسین کی شان نزول دوسری ہے۔ دوسری شان نزول جو علماء نے بیان کی ہے، مفسرین نے بیان کی ہے، وہ واقع شب ہجرت ہے کہ جب مشرکین اور کفار آپ کے سامنے حضرت کو کے قتل کے لیے جو ہے آپ کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، اور انہوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ جو ہے کہ یہ رات میں جب سو جائیں تو ان کا قتل کر دیا جائے۔ تو آپ حضرات سنا کرتے ہیں کہ جو ہے کہ مولا علی کو اپنے بستر پر سلا دیا تھا اور کہا تھا کہ تم سو جاؤ اور میں ہجرت کر کے جاتا ہوں، چونکہ یہ ہمارے قتل کے لیے آمادہ ہیں۔ مولا علی کو سلا کے وہ چلے گئے تھے غار حرا کی طرف، جو ہے ملتا ہے کہ غار حرا کی طرف جو ہے آپ نکل گئے تھے۔ تو آپ جو ہے جب جا رہے تھے تو ان کے زبان پر یہ جملے تھے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ کلمات تھے۔ آپ وہاں سے نکل گئے، برآمد ہو گئے
مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اپنے بستر پر سلا دیا، اور رات بھر لوگ سمجھتے رہے کہ رسول سو رہے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ جو ہے مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام سے بستر سے اٹھتے ہیں۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ جو ہے کہ محمد کہاں گئے، تو آپ نے فرمایا کہ جو ہے کہ دیکھو، تمہیں نے تو کہا تھا کہ جو ہے کہ ہمارے شہر سے نکل جاؤ، محمد سے، رسول اللہ سے، حضرت سے تمہیں نے تو کہا تھا، تو وہ نکل گئے۔ دوسری روایت ملتی ہے کہ مولا متقیان نے فرمایا کیا میرے حوالے کر گئے تھے؟ بہرکیف اس سورہ کی برکات، فضیلتیں بہت زیادہ ہیں، اس کو میں بارے باری جو ہے دو چار دروس میں بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔